الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وبالوالدین احسانا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ معزز و محترم عاشقان رسول، محبین اصحاب و اہل بیت اطہار، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے، اپنی بارگاہ سے خیر کثیر کی دولت عطا فرمائے۔ معزز احباب، اللہ کریم کی ذات ببرکات نے قرآن مقدس میں جن ہستیوں کے ادب کا حکم دیا، احترام کا حکم دیا، ان میں سب سے بڑی ہستی اور سب سے بڑی ذات جن کا ادب احترام پوری کائنات پہ لازم قرار دیا گیا، وہ رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات والا شان ہے۔ حضور کی ذات مبارکہ کا ادب احترام، اس کے بعد آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے اصحاب، اولیاء و صوفیاء، بزرگان دین، اور پھر جمیع بزرگ، اور پھر خصوصاً جن کے ادب اور احترام کا حکم دیا گیا، خصوصی طور پر وہ والدین ہیں۔ دکھاؤ جی۔ تو والدین کا ادب و احترام یہ نہایت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات والا صفات نے والدین کے حوالے سے جو فرامین اپنی امت کو عطا کیے، دنیا کے کسی مذہب اور کسی قوم میں ایسے ہمیں الفاظ، ایسے جملے، ایسے احکامات، ایسے فرامین نہیں ملتے جیسے خوبصورت اور عملی زندگی میں کارآمد فرامین اور ان پہ عمل اور اس کی عملی صورت ہمیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، اپنے بڑوں کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی۔ اپنے بڑوں کو عزت دو، تمہارے بچے تمہیں عزت دیں گے۔ اپنے بڑوں کا ادب کرو، تمہاری اولاد تمہارا ادب کرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا۔ مثلاً ایک مرتبہ ایک ضعیف اور کمزور خاتون مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تیزی کے ساتھ چل کر ان کے پاس گئے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی اور بڑی دیر تک ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے، اور پھر بہت سے مال و منال اور بکریوں کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ تو پوچھا گیا یہ کون سی بی بی ہو سکتی ہے جس کے ساتھ حضور نے اتنی محبت و شفقت کا اظہار فرمایا، اتنی کرم نوازی فرمائی حضور نے؟ تو پتہ چلا یہ حضور کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری والدہ موجود ہوتی اور میں حالت نماز میں ہوتا، وقد قرأت فاتحۃ الکتاب، اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا، اور میری ماں کو میری یاد آتی اور وہ بلاتی میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آؤ، میری بات سنو، لأجبتها لبیک، تو میں لبیک کہتا ہوا اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میری والدہ کو بھی بخش دے، اور قیامت تک جو جو میری اور میری والدہ کی بخشش کی دعا کرے یا اللہ اسے بھی بخش دے۔ تو حضرت امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ آپ جب دعا کیا کرتے تھے تو دعا میں آپ یہ بھی جملے کہا کرتے تھے، یا اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی مغفرت تامہ فرما دے، ان کی والدہ محترمہ کی بھی مغفرت تامہ فرما دے۔ تو کسی نے پوچھا یہ آپ حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں ان کے لیے کم کرتا ہوں، اپنے لیے اصل میں کرتا ہوں۔ کیسے کہ جب میں ان کے لیے کروں گا تو ان کی وہ جو دعا ہے وہ تو قبول ہی قبول ہے، جو انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ میری مغفرت فرما، میری والدہ کی مغفرت فرما، اور قیامت تک جو جو میری مغفرت اور میری والدہ کی مغفرت کی دعا کرے یا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ تو اس سے ہمیں ایک اپنی مغفرت کا نسخہ بھی مل گیا کہ جب ہم دعا کریں تو اس میں اگر ان ہستیوں کو بھی شامل کر لیں تو ہم اس دعا کی برکت بھی پا سکیں گے جو سینکڑوں سال پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں دعائیں مانگی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے اصحاب نے پھر اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی، بنو النجار سے ان کا تعلق ہے، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ 50 ہجری کے لگ بھگ ان کا وصال ہوا،
حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا، اور خواب میں نے جنت الفردوس کو دیکھا، اور جنت میں مجھے کسی قاری صاحب کی قرآن پڑھنے کی آواز آئی، ان کا انداز قرآن، ان کا لب و لہجہ، ان کے تلفظ و مخارج اور ان کے حسن ادائیگی وہ اتنی اعلیٰ تھی کہ ان کی آواز سے جنت کا حسن بڑھ گیا۔ اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں اور جنت گونج رہی ہے ان کی تلاوت سے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون سا قاری ہے بھائی جو جنت الفردوس کا قاری ہے؟ کوئی مسجد کا قاری ہوتا ہے، کوئی ادارے کا قاری ہوتا ہے، کوئی کسی چینل پہ قرات کرتا ہے، بھئی یہ کتنی شان والا ہے جو جنت الفردوس میں جس کی تلاوت ہو رہی ہے؟ تو بتایا گیا حضور یہ آپ کے غلام حضرت حارثہ بن نعمان ہیں۔ پوچھا گیا یہ حارثہ بن نعمان اتنی شان کہ جنت میں قرآن، تو ان کو یہ شان کیسے ملی کہ یہ جنت الفردوس میں ان کی تلاوت چلتی ہے؟ بھائی ان کی آواز وہاں گونجتی ہے، ان کو یہ شان کیسے ملی؟ تو بتایا گیا حضور ان کو یہ شان اس لیے ملی کہ یہ اپنی ماں کا ادب بہت زیادہ کرتے ہیں، اپنی والدہ کا احترام بہت کرتے ہیں۔ کیسے احترام کرتے تھے؟ تو یہ حضرت حارثہ بن نعمان خود بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں فقط نماز کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ میری والدہ محترمہ گونگی تھی، بول نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی نماز ہوتی میں فوراً نماز کے بعد اپنے گھر چلا جاتا اور اپنی والدہ محترمہ کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتا اور اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا رہتا۔ دیکھ کے میں کیا کرتا تھا؟ میں دیکھتا تھا کہ میری ماں کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، شاید اسے پانی کی ضرورت ہو، شاید اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو، دوا کی ضرورت ہو، تو میں بس اپنی ماں کو دیکھتا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا۔ اور ماں کو دیکھنا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، باپ کو دیکھنا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لے تو صرف ان کے چہرے کی زیارت کرنے سے الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، صرف ان کا چہرہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب دے دیتا۔ 100 بار اگر کوئی دیکھے ایک دن میں اللہ تعالیٰ اسے 100 حجوں کا ثواب عطا کر دیتا۔ کتنی بڑی برکت ہے، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے، ان برکتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو قدر اس سے پوچھ جس سے یہ برکت چلی گئی، یہ پوچھ اس سے جو ترستے ہیں کہ آج میری ماں ہوتی تو میں اس سے کچھ لاڈ کرتا، میں اس کو اپنے دل کے احوال سناتا، میں اس کی کوئی خدمت ہی کر لیتا۔ میرے والد صاحب ہوتے میں ان کے پاؤں چوم لیتا، میں ان کے ہاتھ چومتا، میں ان کو دباتا۔ ہر کام کا ایک وقت ہے اور عقل مند بندہ وقت کی قدر کرتا ہے، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ میں بار بار نوجوان نسل کو کہتا ہوں وقت کی قدر کرو، اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو، بزرگوں کی مجلس اختیار کرو، ان سے گپ شپ کیا کرو، ان کے حال پوچھا کرو، ان سے مشورے کیا کرو، ان کے مشورے لیا کرو، ان مشوروں پہ عمل کیا کرو۔ صرف اس طرح پاس بیٹھ کر گپ شپ کرنے سے، بات چیت کرنے سے
پتہ نہیں والدین کے کتنے مرض ہیں جو دور ہو جاتے ہیں، اور کتنے ہی مرض ہیں ماں باپ کو جو اس وجہ سے لگ جاتے ہیں کہ ان کے بچے ان سے بات چیت نہیں کرتے، گپ شپ نہیں کرتے، حال چال نہیں پوچھتے۔ حضرت حارثہ بن نعمان سے پوچھا بھائی تم کرتے کیا تھے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں کچھ نہیں کرتا تھا، ماں کے سامنے بیٹھ جاتا تھا، اپنی والدہ کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا، اور جیسے ہی میری ماں کو کوئی شے کی ضرورت پڑتی، تو چونکہ میری والدہ بول تو سکتی نہیں تھی، وہ گونگی تھی، تو وہ ہاتھ سے اشارہ کرتی تھی کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اور میں تو وہی دیکھنے کے لیے بیٹھتا تھا، تو جیسے ہی میری ماں اشارہ کرتی مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے تو میں جلدی جلدی وہ چیز لا کے ان کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ تو زندگی کا میں نے یہ مشن بنا لیا تھا کہ میں نے ادھر ادھر وقت اپنا نہیں بسر کرنا، مجلسوں میں نہیں جانا، دوستوں کے پاس نہیں جانا، کسی اور باہر نہیں، صرف ضروری امر کے لیے نماز کے وقت جانا ہے، اور اگر کوئی سودا سلف ہے تو نماز سے واپسی پہ وہ ساتھ لیتے آنا ہے، اور باقی وقت اپنی ماں کے سامنے بیٹھے رہنا ہے۔ اور یہی وہ عمل ہے جو رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ حضور فرماتے ہیں حارثہ میں نے دیکھا جنت الفردوس میں تیری تلاوت گونج رہی ہے۔ تو پوچھا حارثہ یہ جنت کی تلاوت کا تیری خدمت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہا ہاں میری ماں بول تو نہیں سکتی تھی، لیکن جب میں اس کی خدمت کرتا، اس کے پاس بیٹھتا، اس کی تو میری ماں نا ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کیا کرتی تھی اور ایسے اوپر کی طرف اشارہ کیا کرتی تھی، مجھے نہیں پتا وہ کیا کہتی تھی، پر جب حضور نے فرما دیا نا کہ وہ جنت میں تیری تلاوت کی آواز گونج رہی ہے تو مجھے پتہ لگ گیا کہ وہ میری ماں یہی کہتی تھی کہ یا اللہ اس کو اتنی اونچی شان دے دے، اشارے سے اتنی اونچی شان دے دے کہ تیرا حبیب بھی دیکھ کے خوش ہو جائے۔ یہ ماؤں کی دعائیں ہیں نا، یہ عرش چیر کے جاتی ہیں۔ باپ کی دعا، ماں کی دعا، حضور فرماتے ہیں دعا الوالد لولدی کا دعا النبی لامتہ، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں یوں قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اپنے باپ سے دعا لیں، اپنی ماں سے دعا لیں، اپنے بزرگوں سے دعا لیں، ان کی خدمت کریں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بندے کی قدر اور ویلیو کتنی تھی جو اپنی ماں کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا کہ اس کی تلاوت جنت میں گونجتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک اور ہستی کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا، دنیا علم اس پہ متفق ہے کہ تمام حضور کے جتنے بھی اولیاء ہیں یہ سارے مل کر ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کا مقام بڑا ہوتا ہے، سارے تابعی مل کر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کا مقام یہ ہے جس نے حضور کا قرب پایا، حضور کا دیدار کیا۔ مگر ایک تابعی وہ ہے، شان تو صحابہ کی ہی زیادہ ہے، ایک تابعی وہ ہے جسے خیر التابعین کہا گیا ہے، جسے امام التابعین کہا گیا ہے۔ تابعین، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ وہ ہے حضرت اویس کرد۔ اللہ سلامت رکھے۔ بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ساری حیات طیبہ میں بظاہر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہیں آئے، مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، والدہ محترمہ کی خدمت کرتے تھے، حضور سے ملے نہیں، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باقاعدہ حاضری نہیں دی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو عظیم ترین صحابہ، ایک حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسری ہستی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ان دو بڑی عظیم ہستیوں کو حضور نے حکم دیا کہ اویس کو تلاش کرنا، اویس کو تلاش کرنا، وہ یمن کا رہنے والا ہے، کرن نام کی بستی ہے، اس کے باپ کا نام عامر ہے، اس کے ہاتھ پہ برس کا داغ ہے، بظاہر کمزور اور نحیف ہے، ایمان کا بڑا مضبوط ہے، جہاں مل جائے اس سے اپنے لیے بھی دعا کروانا، میری امت کے لیے بھی دعا کروانا۔ اب حضور سے بڑا کون ہے دعا کرنے والا؟ مگر حضور ان ہستیوں کو کہہ رہے ہیں جن میں سے ایک کا نام عمر فاروق ہے، جن کی شان میں قرآن کی 22 آیتیں اتری، اور دوسری ہستی حضرت مولا علی شیر خدا ہے، 300 آیات حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں اتری۔ اتنی بڑی عظیم ہستیاں، ایک کو حضور نے اپنا بھائی کہا، ایک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا معیار کہا۔ حضور نے ان دونوں سے فرمایا اویس کو تلاش کرنا، کرن کا رہنے والا ہے، اویس قرنی، مل جائے تو اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم آپ کے صحابہ ہیں، آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، وہ کبھی آیا نہیں ہے یہاں۔ حضور نے فرمایا آیا نہیں تو کیا ہوا، جانتے تو ہیں نا۔ عاشق حضور کا کوئی ہو، میرے سرکار کا چاہنے والا، شرق میں ہو یا غرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ میرے آقا تو جانتے ہیں، دلوں کی جانتے ہیں، اپنے عاشقوں کو تو زیادہ جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم پوچھو، پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ حضور عرض یہ ہے اس کو یہ مقام کیسے ملا کہ ہمیں حکم ہے کہ اس کے پاس جا کے دعا کرائیں؟ تو حضور نے فرمایا ابر الناس بأمی، وہ اپنی ماں سے دنیا میں سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنی ماں سے کرتا ہے، اپنی ماں سے بہت اچھا سلوک کرتا ہے، اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے، اپنی ماں کی اطاعت بڑی کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ پتہ چلا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حضور کی نگاہ میں آ جائے تو اپنے ماں باپ کی خدمت شروع کر دے، ماں باپ کی جیسے جیسے خدمت بڑھاتا جائے گا ویسے ویسے وہ نگاہ مصطفیٰ میں آتا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا نوجوان، آج کا نوجوان، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بارگاہ نبوی میں میرا مقام بنے، حضور کی بارگاہ میں میرا شان ہو اور سرکار مجھ پہ نگاہ کرم فرمائیں، تو میں نے شارٹ کٹ راستہ بتایا، ماں باپ کی خدمت شروع کر دے، ان کا ادب شروع کر دے، ان کے ساتھ پیار شروع کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اس پہ شامل حال ہو۔ اچھا، صحابہ بھی صحابہ تھے، حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ نے کہا تلاش کرتے ہیں جی۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر کا دور بھی چلا گیا، حضرت عمر پاک کا دور آ گیا، 10 سال گزر گئے۔ آپ تلاش کرتے ہیں، 10ویں سال حج کا موقع ہے، حج کے موقع پہ لاکھوں کا مجمع ہے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، مولا علی شیر خدا بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر نے کہا علی آج پھر تلاش کریں۔ حضرت علی نے کہا بھی تلاش تو کرتے ہیں، طریقہ بتاؤ۔ کہا میں نے طریقہ سوچ لیا ہے۔ دونوں کھڑے ہو گئے اوپر۔ حضرت عمر پاک نے فرمایا بھائی یہ جتنے حاجی آئے ہیں نا، لاکھوں حجاج، ہزاروں، میری بات آگے تک پہنچا دو سب تک، جتنے حاجی آئے ہیں یہ سارے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب حاجی بیٹھ گئے۔ فرمایا اب ایسے کرو، جو ملک یمن سے آئے ہیں نا حاجی وہ کھڑے ہو جائیں، باقی سب بیٹھے رہیں۔ ساری دنیا بیٹھ گئی، یمن والے ہزاروں کھڑے ہو گئے۔ فرمایا یمن والوں تم میں سے جو کرن کی بستی سے آئے ہیں صرف وہ کھڑے رہیں، باقی سارے بیٹھ جائیں۔ اب ملک یمن سے جو ہزاروں لوگ آئے تھے وہ سارے بیٹھ گئے، اور بستی کرن سے بھی جو سینکڑوں تھے وہ کھڑے رہے۔ کہا بھئی اب یہ جو سینکڑوں تم لوگ کرن کی بستی سے کھڑے ہو، تم سب بھی بیٹھ جاؤ، اور جس کا نام اویس ہے وہ کھڑا رہے۔ وہ سارے بیٹھ گئے۔ تو حضرت علی کہنے لگے بھی یہ تو سارے بیٹھ گئے، وہ ایک جس کی ہم تلاش میں ہیں وہ تو نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت عمر پاک نے فرمایا بھئی اگر وہ نہیں ہے تو جو اس کا رشتہ دار ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا حضور آپ کس اویس کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا اویس بن عامر کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جی وہ میرا چاچا زاد بھائی ہے۔ فرمایا ہم اسے ملنا چاہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا حضور وہ ہمارے ساتھ حج کرنے آیا ہے، لیکن یہ جو پہاڑ ہے نا اس پہاڑ کے پیچھے وہ اونٹ چرا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا حاجیو تم سب اپنا اپنا کام کرو، میں اور علی جاتے ہیں۔ کیسا منظر ہوگا جب سارے حاجی آپس میں دیکھتے ہوں گے یار یہ حضرت اویس کی کتنی شان ہے، حضرت عمر اور حضرت علی پاک جن کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دونوں پہاڑ کے پیچھے گئے تو دیکھا وہاں ایک نوجوان سجدے میں پڑا رب کی عبادت کر رہا تھا، اور اس کے اونٹ ترتیب کے ساتھ پوری ذمہ داری سے خود بخود ہی چر رہے تھے۔ تو حضرت اویس ان کو عبادت کرتے دیکھا تو حضرت عمر پاک اور حضرت علی پاک دونوں قریب جا کے کھڑے ہو گئے، قریب جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت اویس کو بھی جب پتہ چلا کہ کوئی ارد گرد موجود ہیں افراد تو نماز مختصر کی، سلام پھیرا، دیکھا تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے سلام کیا اور ابتدا کی۔ فرمایا یہ امیر المومنین ہیں، ان کا نام حضرت عمر ہے، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے بھائی کا لقب دیا ہے، میرا نام علی مرتضیٰ ہے۔ تو حضرت اویس کرنی ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا حضور آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، مجھے طلب کیا ہوتا، آپ حکم کرتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ خود چل کے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر پاک نے فرمایا ہاں ہمیں حضور نے فرمایا تھا تم خود جانا، تم خود اس کے پاس جانا، ہم خود آئے ہیں آپ کے پاس۔ کیسے آئے ہیں؟ کہا حضور نے فرمایا تھا اویس کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ ہم اپنے لیے بھی دعا کروانے آئے ہیں، ہم حضور کی امت کے لیے بھی دعا کروانے۔ حضرت اویس رونے لگے۔ پھر پوچھتے ہیں اچھا حضور کی زبان پہ میرا نام آیا تھا؟ حضور نے کوئی شخص کہا تھا یا اویس نام لے کے؟ کہا حضور نے تیرا نام لیا تھا، ذرا ہاتھ تو دکھا۔ کہا ہاں یہ جو برس کا داغ ہے حضور نے یہ تیری نشانی بھی بتائی تھی، حضور نے تیرے باپ کا نام بھی بتایا تھا، تیرے قبیلے کا نام بھی بتایا تھا، تیری صفت بھی بتائی تھی۔ تو کہا مجھے یہ مقام کیسے ملا؟ اتنی حضور نے کرم نوازی فرمائی اپنے اس غلام کو، میں نے تو کبھی آج تک اپنے عشق کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، کبھی بتایا بھی نہیں تھا۔ حضور کو 2 بار ملنے گیا تھا، ماں نے کہا تھا اگر گھر مل جائیں حضور تو مل لینا، گھر نہ ملے تو واپس آ جانا۔
میں تو دیدار بھی نہ کر سکا، آپ خوش قسمت ہیں حضور کا دیدار کرتے رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد رکھا، فرمایا تجھے صرف یاد نہیں رکھا، حضور نے تیرے نام پیغام جاری کیا ہے، میری امت کے لیے دعا کر۔ اب تم دعا کرو۔ حضرت اویس داڑے مار کے روتے ہیں، حضور کی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں حضور نے مجھے کس وصف سے یاد کیا تھا، میرا کون سا عمل تھا جس عمل کی بنیاد پہ حضور نے مجھے اتنی برکتیں دی۔ فرمایا حضور نے فرمایا تھا ابر الناس بأمی، میرا اویس مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، میں اسے یاد اس لیے کرتا ہوں، اور اس کی دعا میں تاثیر اور برکت اس لیے ہے، اس کی دعا سے اللہ کروڑوں لاکھوں کی مغفرت فرمائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت بہت کرتا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت میں رہتا ہے ہر وقت۔ قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اویس جاؤ یہ جنت ہے، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جاؤ جنت میں۔ حضرت اویس جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو فرشتے روک دیں گے، نہیں جانا۔ حضرت اویس کہیں گے مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اسے جنت میں لے جاؤ، تو فرشتے کہیں گے ہمیں بھی اللہ کریم نے حکم دیا ہے، اسے جنت میں جانے نہیں دینا۔ تو حضرت اویس پریشان ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، مجھے تو رب نے بھیجا ہے کہ جنت میں، اور تمہیں رب نے فرما دیا ہے کہ اس کو روک دیا جائے، تو مجھے کیوں روکا ہے؟ تو ایک فرشتہ کہے گا وہ ذرا اویس ادھر دیکھو نا پیچھے۔ تو حضرت اویس پیچھے ایسے دیکھیں گے تو ادھر کروڑوں حضور کی امت کے کروڑوں لوگ وہ ایسے ہاتھ اٹھا کے حضرت اویس کو یاد کر رہے ہوں گے۔ تو حضرت اویس پوچھیں گے یہ اس طرح ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے رب نے ہمیں روک دیا ہے، اویس اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک حضور کے ان کروڑوں امتیوں کو ساتھ جنت میں نہ لے کے جائے گا، ان سب کی شفاعت کرے گا، ان سب کو ساتھ لے کے جائے گا۔ حضور کے اس جملے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو شخص اپنی ماں کا با ادب ہے، ماں کا احترام کرتا ہے، اپنے باپ کا با ادب ہے، باپ کا احترام کرتا ہے، اس کی دعا میں تاثیر ہوتی ہے، اس کی زبان میں برکت ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے رب کے ہاں، اور اسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صرف یاد نہیں کرتے بلکہ حضور اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، حضور کے دل میں اب ایسے کرنے کی جگہ ہے۔ تو یہ میں اپنے نوجوانوں کو پیغام دوں گا، وقت مختصر ہے، زندگی مختصر ہے، اس مختصر زندگی میں کچھ کما لیں، اور کمانے کا بہترین طریقہ ہے اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو کبھی مت سمجھیں کہ ہمارا رابطہ ختم ہو گیا، ہر جمعہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو ہر جمعۃ المبارک کو اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضری دیتا ہے، ایک ہفتے سے لے کے دوسرے ہفتے تک کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی قبر کی حاضری کی برکت سے اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب وہ قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، من زار قبر ابویہ، جس نے اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کی، ایک بار ماں ہو یا باپ یا دونوں، ماں باپ کی قبر کی زیارت کی، تو ماں باپ کی قبر کی زیارت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت والے دن اللہ اپنے ولیوں میں اس کو رکھے گا، اس کو بھی ولی بنا دے گا، ولیوں کی صف میں اس کا شمار ہوگا۔ ماں باپ کے ساتھ ان کے لیے اصالِ ثواب کریں، کوئی ادارہ، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی فلٹریشن پلانٹ، کوئی نیکی کا کام، کوئی خدمت خلق کا کام، کوئی لوگوں کے لیے آسانیاں، یہ جاری رکھیں ان کے لیے، تاکہ ان کو وہاں پہ ملتا رہے، وہ وہاں قبر میں بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی، ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔